العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ انفطار کا ترجمہ بھی کیا تھا، اس کے لغات بھی بتلائے تھے، اور آیات سے متعلق جو ضروری باتیں ہو سکتی تھی ہم نے اس کی طرف آپ کو متوجہ بھی کیا تھا. آج کے مجلس میں ہم انشاءاللہ سورہ تطفیف پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سورہ انفطار کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ تطفیف کا مختصر تعارف پیش کریں گے، اس کے مضامین کا، اور انشاءاللہ آپ کو ترجمہ پیش کریں گے. سورہ انفطار میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. سورہ انفطار میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. انسان کا سب کچھ کیا دھرا سب سامنے آ جائے گا. پھر انسان کی خود فریبی پر اس کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جو اپنے رب کریم کے ساتھ وہ برت رہا ہے، وہ خود فریبی جو انسان اپنے رب کریم کے ساتھ برت رہا ہے، اور وہ رب کریم جس نے اسے وجود بخشا اور بہترین اعضاء اور شکل و صورت عطا کی، آخر انسان اس دھوکے میں کیوں ہے کہ اس کا پروردگار بس کریم ہے. اور وہ یہ بھی تو یاد رکھے کہ جہاں اللہ پروردگار ہے، کریم ہے، وہی اللہ انصاف کرنے والا بھی ہے، اللہ منصف بھی ہے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بالکل بھی ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہے. انسان کی ایک ایک حرکت اور اس کی حرکت و نقل تمام کے تمام کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے. اور ریکارڈ کرنے والے غیر جانبدار اور دیانتدار فرشتے ہیں. ریکارڈ کرنے والے، محفوظ کرنے والے غیر جانبدار اور دیانتدار فرشتے ہیں، جو ایک ایک عمل کو، یعنی انسان کے ایک ایک عمل کو یا نامہ اعمال کے دفتر کو لکھ رہے ہیں. اور یہ سب اس لیے کہ ایک دوسرا جہاں بھی سامنے آنے والا ہے، یعنی دنیا سے ہٹ کر ایک دوسرا جہاں بھی انسان کے سامنے آنے والا ہے، جس میں نیکوکار کا پھل جنت کے عیش و عشرت کی صورت میں، نیکوکار کا پھل جنت کی عیش و عشرت کی صورت میں، اور بدیوں کا بھگتان دوزخ اور اس کی بے پناہ مصیبتوں کی شکل میں حاصل ہو کر رہے گا. اس روز کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکے گا. ہر انسان اپنے ہی آپ میں مصروف رہے گا، اور اس وقت سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. اور اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ اعمال کے اندراج اور احتساب کا مراقبے اور استحضار اصلاح حال میں
استحضار اصلاح حال میں نہایت مؤثر اور مفید ہے. یعنی کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے ان علیکم لحافظین، اس سے یہ بات مترشح ہو رہی ہے اور یہ اشارہ مل رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں اصلاح حال کے لیے اور احتساب اعمال کے لیے مراقبے کی ضرورت نہایت ہی اہم ترین ہے. اس لیے صوفیاء کرام کے پاس جو مراقبہ کرایا جاتا ہے اس کی نظیر ہمیں اس آیت سے مل سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر جناب من آپ کے سورہ تطفیف آ رہی ہے، اور سورہ تطفیف پچھلی صورتوں کی طرح سورہ تطفیف میں بھی آپ کے مجازات اعمال کا بیان ہے. اور چونکہ معاشرے میں ناپ تول میں کمی اور عدم انصاف تھا، اس لیے سورت کے آغاز میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ناپ تولنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کی کوتاہی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. اس سورت کے دو نام ہیں، ایک تو سورہ تطفیف بھی ہے اور سورہ تطفیف متففین بھی. وہ ہے کہ دو نام آپ کے مفسرین نے بیان کیے ہیں. سورہ ایک تو تطفیف ہے اور ایک متففین ہے. تفف المکیال، تفف المکیال اس کے معنی کیا ہے؟ پیمانے کو پورا نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا. سورہ انفطار قیامت کے تذکرے پر پوری ہوئی تھی. سورہ انفطار قیامت کے تذکرے پر پوری ہوئی تھی اور یہ اسی کے تذکرے سے شروع ہو رہی ہے. سورہ تطفیف قیامت کے تذکرے سے شروع ہو رہی ہے. وہ لوگ کم ناپتے اور تولتے تھے جن کو نہ خدا کا خوف تھا نہ قیامت کا ڈر. پس اس سورت کا موضوع بھی قیامت اور جزا و سزا کا بیان قرار دیا گیا. اور اس سورت میں دو بنیادی مضامین ذکر کیے گئے ہیں. اس سورت میں دو بنیادی مضامین ذکر کیے گئے. نمبر ایک، شروع میں کم ناپنے تولنے والوں کے لیے وعید ہے. کم ناپنے تولنے والوں کے لیے وعید ہے. جب وہ حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان کی کمبختی دیکھی جائے گی، ان کی بربادی دیکھی جائے گی. نمبر ایک. اور نمبر دو، بدکاروں کا ٹھکانہ جیل خانہ یعنی دوزخ ہے. بدکاروں کا ٹھکانہ جیل خانہ یعنی دوزخ ہے. پھر جہنمیوں کے بارے میں چند باتیں بیان کی گئی. نمبر ایک، نیکوکاروں کا ٹھکانہ جنت ہے، بالا خانے ملیں گے ان کو، جنت ہے. اور پھر ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. دنیا میں جو لوگ مسلمانوں کا ٹھٹا اور مذاق کرتے رہے ہیں، آخرت میں پاسا پلٹ جائے گا. آخرت میں پاسا پلٹ جائے گا کہ اب اہل ایمان اور مسلمان کفار پر ہنسیں گے. ہاں، کفار پر ہنسیں گے. اس لیے کہ بھائی زمانہ ہمیشہ یکساں طور پر ہر ایک کے ساتھ نہیں رہتا. قرآن کریم نے فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ زمانہ بہرحال پلٹتا رہتا ہے. اور صاحب مقامات حریری نے بھی ایک بات کہی ہے وَالدَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلَّ کہ زمانہ لوگوں کے ساتھ پلٹتا رہتا ہے. اس لیے انسان کو کسی کا تمسخر اور ہنسی اور مذاق کرنے سے باز آنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جس کا وہ تمسخر کیا جا رہا ہے، جس کی ٹھٹا کیا جا رہا ہے، کل کچھ حالات ایسے بدل جائیں کہ
وہ قابل ٹھٹا ہو جائے، قابل مذاق بن جائے، تو الدہر بالناس قل، زمانہ لوگوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، آج اس کے ساتھ تو کل اس کے ساتھ، زمانے کی چمک ہر ایک کے ساتھ یکساں طور پر نہیں رہتی. فما علی التبر عار فی النار حین یقلب، اس لیے انسان کو محتاط ہونا چاہیے اور اپنی زبان اور قول فعل کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور آخرت سے بہرحال ڈرنا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. یہ مختصر تعارف ہوا آپ کے سورہ تطفیف کا، اور اب ہم سورہ تطفیف کی چند آیتوں کا ترجمہ کیے جا رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں اپنے عزیز طلبہ سے کہ انشاءاللہ آپ ترجمہ بغور سنیں گے اور انشاءاللہ لکھنے کی بھی عادت ڈالیں گے. تو دیکھیے قرآن کریم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی کمبختی ہے گھٹانے والوں کے لیے، بڑی کمبختی ہے گھٹانے والوں کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. کیا ان کو خیال نہیں، الا یظن، کیا ان کو خیال نہیں کہ وہ ایک بڑے دن میں زندہ کیے جائیں گے، انہم مبعوثون لیوم عظیم، کہ وہ ایک بڑے دن میں زندہ کیے جائیں گے جس دن تمام آدمی پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن تمام آدمی پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام آدمی پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. کیا فرماتا اللہ؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یعنی جزا کا انکار مت کرو، جزا کا انکار مت کرو، ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا رجسٹر جیل میں ہے، بے شک بدکاروں کا رجسٹر سجین رجسٹر جیل میں ہے. اور تجھے کیا خبر جیل کیا ہے، تجھے کیا خبر جیل کیا ہے. وما أدراك ما سجین، وہ ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے، کتاب مرقوم، وہ ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے. اور پھر وہ اس رجسٹر میں جن کے نام ہے وہ دوزخ میں پہنچیں گے، اللہ کی طرف سے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا.
اس دن وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی کمبختی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن بڑی کمبختی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور کہ جزا کے دن کو وہی شخص جھٹلاتا ہے، جزا کے دن کو وہی شخص جھٹلاتا ہے، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، جزا کے دن کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار ہے، جو حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ قال اساطیر الاولین، کیا کہتا ہے؟ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ رہا چند آیتوں کا ترجمہ اور اس سورت کا کچھ خلاصہ بھی ہم نے پیش کیا، ربط بھی پیش کیا اور چند آیتوں کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بقیہ آیات کا ترجمہ بھی پیش کریں گے اور انشاءاللہ لغات بھی پیش کریں گے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما